Assalamu alaikum students and welcome to your next class. Our today's topic is Prime Minister of Pakistan या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। इससे अपने प्रीवियस टॉपिक इसमें हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कवर किया था। हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कैसे इलेक्ट करते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है, टर्म क्या है प्रेसिडेंट की और कौन कौन से इख्तियारात और फ़राइज़ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सरअंजाम देता है। और आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका इंतखाब कैसे होता है, उसको उसके ओहदे से कैसे हटाया जा सकता है, उसके ओहदे की मियाद क्या है और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या कायम मकाम वज़ीर आज़म कैसे काम करता है और किसको कायम मकाम वज़ीर आज़म बनाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। अभी जो आप स्क्रीन पे पिक्चर्स देख रहे हैं ये उन प्राइम मिनिस्टर्स की पिक्चर्स हैं जो 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर रहे हैं। इसको आप जूम करके पीरियड वाइज चेक कर सकते हैं। जैसे फ़र्स्ट वाली को मैं आपके सामने जूम कर देती हूँ। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज़ लियाकत अली ख़ान जो 14 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे थे। उसके बाद इनके साथ जो नेक्स्ट हैं सर ख्वाजा नाज़मुद्दीन। इसी तरह आप जूम करके ये सब देख सकते हैं एंड इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। सी देयर पिक्चर्स एंड डू टेल मी आफ्टर वॉचिंग देम कि आप लोगों में से कितने बच्चों को इनमें से किसी भी वज़ीर आज़म का नाम पहले नहीं पता था, बल्कि बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। और आज हमारा टॉपिक वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और उसकी अहलियत हमने सबसे पहले देखनी है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कौन कौन सी उसका मेयार क्या है और अहलियत क्या है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हुकूमत का और इंतज़ामिया का सरबराह होता है और 73 का आइन पार्लिमानी आइन था और पार्लिमानी आइन में हुकूमत के अंदर सबसे ज़्यादा मेन रोल जो प्ले करता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। मरकज़ी किरदार हुकूमत के अंदर वज़ीर आज़म अदा करता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के लिए वज़ीर आज़म की अहलियत ये है कि वो मुसलमान हो और पाकिस्तान का शहरी हो। ये वही शराइत हैं जो 1973 के आइन के मुताबिक आइन के अंदर दर्ज हैं। सेकंड उसके लिए अहलियत का मेयार ये है कि वो ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल यकीन रखता हो, यानी वो कादियानी ना हो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी आखिरी रसूल तस्लीम करता हो। उसके बाद वो कौमी असम्बली का रुकन हो, यानी जिस भी शख्स को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा उसके लिए पार्लियामेंट का या नेशनल असम्बली का मेंबर होना ज़रूरी है। वो नज़रिया पाकिस्तान का ज़बरदस्त हामी हो और ये शर्त भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ प्राइम मिनिस्टर के अहलियत के मेयार में भी कि जब मशरक़ी पाकिस्तान से 1971 में अलहदा होकर बांग्लादेश बना था तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी कि नज़रिया पाकिस्तान के मुखालिफ अफराद ख़ास तौर पर जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे वो बहुत की पोस्ट पे रह चुके थे और उन्होंने पाकिस्तान की जड़ें कमज़ोर करने में और सियासत को गलत रंग देने में बहुत मेन रोल प्ले किया था। इसीलिए अब पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट के मेंबर्स और सदर के लिए ज़रूरी है कि नज़रिया पाकिस्तान के हामी हों, यानी दो कौमी नज़रिए पर यकीन रखते हों। इसकी जो शर्त है वज़ीर आज़म की वो ये है कि वो किसी सरकारी या नीम सरकारी ओहदे पर हुकूमत के किसी मुनाफे बख्श ओहदे पर पहले से फाइज ना हो। वज़ीर आज़म का इंतखाब कैसे किया जाता है? 1973 के आइन के मुताबिक जब आइन नाफिज किया गया था जिसे हर पार्लिमानी मुल्क में आइन के अंदर ये दर्ज होता है कि जो कौमी असम्बली है वो वज़ीर आज़म की सिलेक्शन करती है। आमतौर पर जिस पार्टी की अक्सरियत हासिल होती है कौमी असम्बली में उसका लीडर वज़ीर आज़म बनता है। इसके अलावा वज़ीर आज़म के लिए कौमी असम्बली के अंदर बाकायदा इंतखाब किया जाता है इलेक्शंस के बाद। जैसे इलेक्शंस के बाद पीटीआई की तरफ से नुमाइंदा खड़ा किया गया था वज़ीर आज़म के लिए
عمران خان کو اور نون لیگ کی طرف سے شہباز شریف کو. تو جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اس کو ووٹ اس شخص کو زیادہ ملتے ہیں اور وہی وزیر اعظم بنتا ہے. تو پارلیمنٹ کے اندر زیادہ ممبرز پی ٹی آئی کے تھے قومی اسمبلی کے اندر، تو پھر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کا جو لیڈر تھے عمران خان ان کو وزیر اعظم سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد 1985 میں کچھ ترامیم کی گئیں، اور آپ کو پریزیڈنٹ کے ٹاپک میں بھی میں بتا چکی ہوں کہ 1985 میں جو ترامیم کی گئیں، اس کے بعد 2001 میں بھی آئین میں ترامیم کی گئیں. تو یہ 8ویں اور 13ویں ترمیم 17ویں ترمیم یہ ایسی ترامیم تھی جن کے تحت وزیر اعظم کے اور صدر کے اختیارات میں توازن پیدا کیا گیا تھا. تو جب آئین کے اندر یہ ترامیم کی گئیں جن کے تحت وزیر اعظم اور صدر کے اختیارات میں توازن پیدا کیا گیا تھا، تو تب وزیر اعظم کا چناؤ صدر کرتا تھا، اور صدر اس کے لیے کس طرح کرتا تھا کہ صدر اس کو وزیر اعظم کو نامزد کرتا تھا، اور وزیر اعظم نامزد ہونے کے بعد قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیتا تھا. جو شخص صدر وزیر اعظم کے لیے جس شخص کو نامزد کرتا تھا اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ قومی اسمبلی کا رکن ہو، اور جب وہ صدر اس کو نامزد کر لیتا تھا تو وہ قومی اسمبلی کی اکثریت حاصل کرتا تھا، اور اکثریتی ارکان اس کے صدر کے انتخاب کی توثیق کرتے تھے، یعنی اس کو ویریفائی کرتے تھے. لیکن جب یہ 8ویں ترمیم اور اس کے بعد 17ویں ترمیم میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا تو پھر ان ترامیم کو ختم کر دیا گیا، اور 2010 کے بعد سے اب وزیر اعظم کا انتخاب مکمل طور پر قومی اسمبلی کے پاس ہے. اس کے بعد ہے کہ وزیر اعظم جب یہ تو وزیر اعظم کا انتخاب آ گیا، لیکن جب وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے ہٹانا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے ہٹانا مقصود ہو تو قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں. اس کے لیے اسپیکر کو سے اجازت لے کر یہ تحریک پیش کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ووٹنگ کروائی جاتی ہے. اگر اکثریتی ارکان وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور کر دیں تو وزیر اعظم کو اپنے عہدے سے برطرف سمجھا جاتا ہے. وزیر اعظم کے ساتھ پوری کابینہ استعفیٰ دے دیتی ہے، یعنی پوری کابینہ کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد حکومت کو ختم ہوا سمجھاتا ہے، اور پھر نیکسٹ الیکشن کروائے جاتے ہیں. اور اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نامنظور ہو تو وزیر اعظم یعنی کہ اکثریتی ووٹ سے حاصل نہ ہوں تو وزیر اعظم اپنے عہدے پر فائز رہتا ہے. اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو. بعض اوقات وزیر اعظم اگر خود بھی چاہے تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکتا ہے، اور وہ اپنا استعفیٰ صدر کے نام پیش کرتا ہے. اس کے بعد اور دونوں صورتوں میں وزیر اعظم اگر استعفیٰ خود بھی دیتا ہے یا وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں وزیر اعظم کے ساتھ پوری کابینہ برطرف سمجھی جاتی ہے. وزیر اعظم کے عہدے کی میعاد یہ ہے کہ وہ 5 سال تک اپنے عہدے پر فائز رہتا ہے، اور یہی میعاد پارلیمنٹ کی بھی ہے. اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ جب تک چاہے وزیر اعظم اپنے عہدے پر فائز رہتا ہے، یعنی نیکسٹ الیکشن سے پہلے وزیر اعظم اپنے عہدے پر فائز رہتا ہے. 5 سال اس کی میعاد ہے، لیکن اگر اس سے پہلے پارلیمنٹ کا اسے اعتماد حاصل نہ رہے تو تب بھی وہ اور پارلیمنٹ اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی عدم اعتماد کی تحریک منظور کر دے تو اسے اس کے عہدے سے برطرف سمجھا جاتا ہے. اور یہ اس کی عام حالات میں اس کے عہدے کی میعاد ہے کہ ہم وزیر اعظم کے عہدے کی میعاد عام حالات میں 5 سال کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب تک پارلیمنٹ چاہتی ہے وزیر اعظم اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے، کیونکہ 5 سال سے پہلے جب بھی پارلیمنٹ چاہے اسے اس کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹنگ پرائم منسٹر یا قائم مقام وزیر اعظم کیا ہوتا ہے. جب بھی وزیر اعظم اپنے عہدے پر کا حلف اٹھاتا ہے تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ اپنی ایک کابینہ کا انتخاب کرتا ہے. کابینہ وہ افراد کی ٹیم ہوتی ہے جو حکومت کے کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں، جن کو وہ کوئی ایک محکمہ یا کافی محکمے دیتا ہے. کوئی ایک محکمہ ایک وزیر کو دیتا ہے یا 2 محکمے بھی کسی وزیر کو دے سکتا ہے، اور وہ مختلف محکموں کیا کام کرتے ہیں وزیر اعظم ان کی نگرانی کرتا ہے. اور یہ اس کی کابینہ اس کے ساتھ ٹیم کے طور پر کام کرتی ہے، اور کابینہ اور وزیر اعظم حکومت کے یا انتظامیہ کے افراد سمجھے جاتے ہیں. وہ ایٹ اے ٹائم پارلیمنٹ میں بطور ممبرز آف پارلیمنٹ قانون ساز ادارے کے طور پر قانون سازی میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کی تشکیل بھی کرتے ہیں، اور حکومت کے کاموں میں انتظامیہ کے افراد کے طور پر بھی کام کرتے ہیں. تو وزیر اعظم جب اپنی کابینہ بناتا ہے
کابینہ آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کابینہ ان افراد پر مشتمل ایک گروپ ہوتا ہے جو حکومت کا نظام سنبھالتے ہیں، جس کو ہم حکومت کہتے ہیں۔ جیسے حکومتی وزراء میں آپ کے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، وزیر ریلوے ہیں، وزیر ٹیکنالوجی ہے، وزیر داخلہ ہے، وزیر خارجہ ہے۔ یہ مختلف وزراء کے محکمے ہیں، اور ان محکموں کو یہ سارے محکمے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر حکومت کا نظام چلاتے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی ایک وزیر کے پاس یہ محکمے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ وزیر اعظم اپنی کابینہ بناتا ہے تو اس میں سے ایک موسٹ سینئر وزیر لیتا ہے، اور یہ وزیر جو ہوتا ہے یہ سیاسی لحاظ سے سینئر ہو سکتا ہے، تجربے کے لحاظ سے، پولیٹیکل کریئر کے لحاظ سے سینئر ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے سینئر وزیر، یہ وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں ایکٹنگ پرائم منسٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ یہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے آپ دیکھیں وزیر اعظم نے بیرونی کسی دورے پر گیا ہو زیادہ عرصے کے لیے، 15 دن، 1 مہینہ، یا تو اس دوران ظاہر ہے کہ حکومت کے کام رکتے نہیں ہیں، تو جس کے سگنیچر سے وہ حکومت کے کام چلتے رہتے ہیں وہ وزیر کا ایکٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر وزیر اعظم کی ڈیتھ ہو جائے تب بھی ایکٹنگ پرائم منسٹر یہ اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ نواز شریف نااہل ثابت ہو گئے تھے، تو ان کی جگہ پھر ایکٹنگ پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی آئے تھے۔ تو اس طرح کی بھی کوئی سچویشن ہو جائے تو جو بقیہ مدت ہے وہ ایکٹنگ پرائم منسٹر اپنے عہدے پر فائز رہ کر اس وزیر اعظم کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ ہیں ہمارے پرائم منسٹر کی اہلیت، اس کا انتخاب، اس کی برطرفی، اس کی میعاد اور ایکٹنگ پرائم منسٹر۔ یہاں پر ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔